آپ کو پتا ہے نیند ہمارا ہیلنگ پروسیس ہے. نیند جو ہے وہ پورے دن کی باڈی کے اندر جو بھی انٹیکس لے رہی ہے نا وہ اس کا ہیلنگ پروسیس ہے. یو نیڈ ٹو سلیپ ویل. ایون اگر آپ باڈی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں نا تو سب سے بڑا فیکٹر اس میں جہاں پر ڈائٹ کا ہے, جہاں پر ورزش کا ہے, وہاں پر نیند کا بھی ہے, کیونکہ نیند باڈی کو ہیل کرتی ہے. یہ ہمیں بہت بڑے آدمی نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جو نیند ڈسٹربڈ آدمی کی نیند ڈسٹربڈ ہوگی, اور جب نیند ڈسٹربڈ ہوگی تو اس کے پورے باڈی کا جو نظام ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. تو ہماری جو جوانیاں ہیں نا وہ ذرا نیند جو ہے نا برباد کرنے میں لگے ہوئے, because they have so much to chase. مجھے جو لگتا ہے کہ ہم لوگ جو سو نہیں پاتے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ نہیں سوتا اس ٹائم پر, کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ حاصل میں لگے ہوئے ہیں, حاصل کرنے میں لگے ہوئے. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے جب دماغ تیز ہو جاتا ہے, جب پروجیکٹس آتے ہیں آگے سے, جب لیکچرز آتے ہیں, ملاقاتیں آتی ہیں, اور جب کام کے حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے نا تو دماغ ایسا تیز ہو جاتا ہے, نیند خراب ہو جاتی ہے, پھر نیند میں بھی نہیں سو پا رہا ہوتا. لیکن جب انسان اپنے نظریے اور پرنسپل کو ٹھیک کر لے گا نا اس کی نیند ٹھیک ہو جائے گی, اسے سکون کی نیند آ جائے گی, دماغ خود ہی اپنے آپ کو شٹ آف کر لے گا. اور جب انسان کا ڈیفینس میکینزم آن ہو جاتا ہے تبھی تو یہ گولیاں دیتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے لوگ جو مجھے سلام پیار بھیج رہے ہیں بہت شکریہ, جزاک اللہ. دس از شیخ عاطف ٹاکنگ ٹو یو اینڈ ارلی مارننگ واک سیشن اگین. اور اللہ تعالی ہمیں آمین آمین جی. وعلیکم السلام. آمین آمین. جزاک اللہ جی جو سلام پیار بھیج رہے ہیں, دعائیں بھیج رہے ہیں. ایک بہترین استاد جو ہوتا ہے نا وہ شاگردوں کے لیول پہ آ سکتا ہے. ہی کین کم آن. اچھے اساتذہ جو ہوتے ہیں نا وہ شاگردوں کے لیول پر آ کے بات کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کب اس کو کیا دینا ہے, کب کتنا انتظار کرنا ہے, اور اس کی عین نبض پر جا کے علم رکھنے کا جو معیار ہے نا وہ اسے آنا چاہیے. ایک اچھے استاد وہ جانتا ہو ہر شاگرد کو ایک لاٹھی سے نہیں چلایا جا سکتا. آرمی سائیکالوجسٹ جو بننا چاہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے, کیا جو ایک ایکیڈیمک پروسیس ہے وہ تو آپ کو فالو کرنا ہی ہے, جو کتابیں ہیں, جو معاملات ہیں. ایک الفاظ ہیں, من ادرک سیاست النفسی فقد ادرک سیاست الناس. اپنے اوپر کانسنٹریٹ کرتے رہیں, اپنی نفسیات کو سمجھتے رہیں, لوگوں کی نفسیات بھی سمجھ میں آ جائیں گی آپ کو. جہاں تک اصطلاحات کی بات ہے, کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, ایک انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے, ایک ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے, ایک انٹلیکچوئل کوشنٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اصطلاحات سے پڑھنے کا نام جو ہے یہ تو کتابوں میں مل جائیں گی آپ کو. اصل چیز ہے آپ انسان کے مائنڈ کو سمجھیں اور پھر اس کا روحانی تعلق سمجھیں. تو سائیکالوجی کے اندر روحانیت کو مائنس کر کے اگر سائیکالوجی سمجھنی ہے تو ٹھیک ہے, ان گوروں کا پرسپیکٹیو آپ لے لیں جدید دور کی نفسیات کا. لیکن نفسیات تو چلتی ہی اصل میں جو ہے وہ روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نفس کا تعلق روح سے جڑا ہوا ہے, تو روح سمجھے بغیر نفسیات کیسے سمجھ میں آئیں گی آپ کو. تو اس لیے میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ابن قیم, ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ, اور ابھی نظرۃ النعیم غربی کی کتاب ہے, ان کا مطالعہ کریں, دماغ کھل جائے گا آپ کا کہ نفسیات کیا ہوتی ہے. شیخ صاحب آج میرے پیارے دوست کی شادی اور اس نے مجھے یاد تک نہیں کیا, اور میرے کوئی مسئلہ نہیں, یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ بے وفائیاں زندگی کا حصہ ہے, یہ چلتا رہے گا. یاد نہیں کیا تو کیا ہوا. دیکھیں انسانوں کی زندگی کے اندر جب ترقی یا تھوڑی سی اچھے دن آتے نا, اوقات بھی اس کی تبھی پتہ چل جاتی ہے. تو جنہوں نے اس وقت پہ تمہیں یاد نہیں رکھا, تمہیں سبق سیکھنا ہے نا بھائی, کہ تم غلط تھے دوست کا معیار سلیکٹ کرنے میں. جو تمہیں اپنے اچھے وقتوں میں یاد نہیں رکھ سکا تو تمہاری غلطی ہے نا کہ تمہارے دوستوں کو سلیکٹ کر. تمہیں اس سے اتنے عرصے میں کبھی اس طرح کا کوئی فیلنگ نہیں آئی کہ یار یہ اس طرح کا آدمی ہے, تو ابھی کمپلین نہ کرو, تمہاری اپنی غلطی ہے.
शेख गम बहुत है जिंदगी में, कोई कामयाबी की राह नजर नहीं आ रही। गम किस चीज का है? किस चीज का गम है जिंदगी के अंदर? बहुत गम है जिंदगी में। अभी तो तुम्हें कौमों का गम लेना है भैया, अपने गम में डूबने से बाहर निकलो और लोगों का गम अपने ऊपर लो। जज़ाकल्लाह भाई। शराफत अली भाई बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा वगैरह जरूर आएंगे। शेर के बालों में भी एक गम है, फिर कभी सुनाऊंगा शेर की कहानी। चलें जी। शेख गुमराहियों में दंसा हुआ हूँ, मोहम्मद अब्दुल्ला। तो निकल आओ, अल्लाह ने तो हिदायत उतारी हुई है, क्या मसला है? थोड़ी बहुत पढ़ो, खुद ही बाहर आ जाओगे। क्या गुमराहियाँ? गुमराहियाँ इल्म की होंगी या गुमराहियाँ नीयत की होंगी? नीयत बनाओ, इल्म लो, हिम्मत बढ़ाओ, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, मैदान में आगे। हाँ, आप अपना YouTube चैनल बनाएं, जिस तरह अपना पेज अलहदा किया भाई ये वाला, जिसके अंदर अभी हमारी लाइव वीडियोस आती हैं। लोग मुझे आइडिया दे रहे हैं कि आप अपना YouTube चैनल भी बना लो। कर लेते हैं भाई। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी की मेहनत इदारे को दे दी कि मदरार मजबूत हो। मैं रहूं ना रहूं, इदारे मजबूत रहने चाहिए, शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। लश्कर खान सुबह सुबह वॉक के लिए ही निकले हैं, वॉक ही कर रहे हैं। खावर महमूद, कैलकुलेटेड रिस्क ही होता है हमेशा, आगे से कैलकुलेटेड रिस्क ही होता है, लेकिन एक टाइम पर इंसान इतना ज्यादा चीजें कर चुका होता है, इतने ज्यादा मामलात कर चुका होता है कि वो 90-10 का भी रिस्क ले लेता है कि उसे 19। असल में रिस्क मान लिया जाता है जहाँ सर्टेनिटी नहीं होती, जहाँ सर्टेन जोन्स नहीं होते, तो कोई मसला नहीं है। शुरुआत के अंदर हल्का हल्का ले, लेकिन एक टाइम पर आपको इतनी ज्यादा फीलिंग स्ट्रांग आ रही होगी कि आप जो है आप बगैर सोचे समझे भी कूद जाएंगे। क्यों? कि तजर्बा बहुत हो चुका होता है ना आपको। ये हाल है। करता हूँ, बात करता हूँ, जरा लाइव बात कर रहा हूँ भाई इंशाल्लाह। वसीम चीमा एक ही सवाल किया जा रहा है, तो तब से भाई कोई और सवाल भी कर ले। ये बातें हमेशा से रही हैं, हमेशा चलती रहेंगी। कोई नया सवाल लेके आओ। हाफिज उमैर हनफी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई। इंशाल्लाह ताला जरूर आपसे भी मुलाकात रखेंगे। सवाल कहाँ चले गए? वेयर आर द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल?